نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ہم سب کی کامیابی جو ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں، اور سنت طریقہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مختصر ترین راستہ ہے. جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، بلکہ یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں، کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں، تو اس کے لیے سب سے آسان راستہ سنت کی تابعداری ہے. اور آج کل یہ محققین اور اللہ والے لوگ، بڑے علماء، مشائخ، ان کا یہی موقف ہے کہ جو مسلمان کامیاب نہیں ہیں اور سکون کی زندگی، عزت کی زندگی بحیثیت مجموعی مسلمانوں کو نہیں مل رہی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل نہیں کر رہے اور سنت کو وہ حیثیت نہیں دے رہے جو اس کی ہونی چاہیے. تو سنت اعمال میں سے ایک چیز تو مسنون دعائیں ہیں. مسنون دعائیں یہ ہندوستان کے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. مدینہ یونیورسٹی کے اعزازی پروفیسر تھے اور مدینہ یونیورسٹی کے لوگ ہر اہم مشورہ ان سے کرتے تھے اور اکثر ان کی رائے پر فیصلہ کرتے تھے. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو علی میاں صاحب، علی میاں کے نام سے مشہور. تو ہر آدمی دین میں ایک چیز سے متاثر ہوتا ہے، دین کے خاص چیز کو دیکھتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے یہ جو ہے یہ دین من جانب اللہ ہے، اور اس چیز سے آدمی متاثر ہوتا ہے. حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں سب سے زیادہ مسنون دعاؤں سے متاثر ہوں. کہ مسنون دعاؤں پر آدمی کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام آدمی اپنے آپ سے نہیں بنا سکتا. ایسی مسنون دعائیں ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں آ گئی. اب اگر ایک انسان بنائے گا اپنی طرف سے کوئی کلام، تو کیا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا نبی نہ ہو تو ایسا جامع معنی کلام وہ کیسے بنا سکتے؟ تو ان دعاؤں میں یہ آج کل بیماریاں، حادثات یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ان میں ایسی دعائیں ہیں کہ وہ دعا آدمی پڑھ لے. اب یہ پچھلے ہفتے 2-3 واقعات ایسے گھروں میں آگ کے لگنے کے، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں دھماکہ ہوا گیس کے سلنڈر کا، اس میں جو ڈاکٹر صاحب تھا وہ تقریباً 75% جل گیا. تو یہ واقعات 2-3 واقعات میرے سامنے آئے. اب یہ ہے کہ ایسی مسنون دعائیں موجود ہیں کہ آدمی وہ پڑھ لے تو حفاظت ہو جاتی. کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، مسجد میں تشریف فرماتے کوئی آدمی آیا کہ محلے میں آگ لگ گئی اور آپ کا گھر بھی جل گیا. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا گھر نہیں جلا. دوسری بار، تیسری بار کوئی ایسی بات ہوئی. پھر آخر میں وہ بندہ واپس آیا کہ حضرت سب لوگوں کے گھر جل گئے، آپ کا گھر بچ گیا، لیکن آپ اتنی یقین سے کیوں کہہ رہے تھے کہ میرا گھر نہیں جل سکتا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے صبح کے دعا پڑھ لی اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی وہ دعا پڑھ لے تو حادثات سے اس کی حفاظت ہو جاتی. آگ کا لگنا ایک حادثہ ہے، جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا. یہ اب دعا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. ہماری حالت آج کیا ہے؟ تو وہ آپ کو کئی بار واقعہ سنایا ہے کہ جو دولتیں ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ دولتیں ساری کی ساری مسلمانوں کے پاس.
یہ مادی چیزیں، مادی ترقیات کس چیز کی وجہ سے آئیں؟ یہ بائبل کی وجہ سے آئیں، جو مادی ترقی دنیا کے اندر آئی ہے، تو یہ کس کلام کی برکت سے؟ یہ قرآن مجید کے اندر۔ پادری تو جو آدمی سائنس کی کوئی مسئلہ پیش کرتا تھا جا کر اس کو سزا دیتے تھے۔ آپ دیکھ لیں ڈارک ایجز، قرون مظلمہ، ہماری تو نہ اپنی تاریخ کا ہمارا مطالعہ ہے، نہ اسلام سے پہلے جو تاریخ ہے اس کا ہمارا مطالعہ ہے۔ تو اپنی بھی میری یہ حالت ہے کہ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ حضرات محققین ہوتے ہیں، کسی بات کو تحقیق تک پہنچاتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت بڑی علمی شخصیت، ان کی اکثر باتیں، ان کی تحریرات وہ پڑھ لی ہیں، یا ایسے حضرات کے ساتھ تعلق ہے کہ جو بڑے علماء ہیں، اللہ والے لوگ ہیں۔ تو کیا بات میں بیان کر رہا تھا کہ عیسائی تو یہ تو قرآن مجید کی برکت ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ مخلوق میں سوچ و بچار کرو، اور اس طرح کی آیات جس سے یہ مطلب نکلتا تھا کہ آدمی کائنات میں غور و فکر کر لے، کائنات کی چیزیں آپ کے لیے کائنات کی چیزیں آپ کے لیے مسخر کی گئی ہیں۔ اب ہندو مت میں گائے جب خدا ہے تو گائے پر وہ کوئی تحقیق کر لیں گے، گائے تو ان کا خدا ہے، خدا پر کوئی تحقیق کرتا ہے مختلف۔ اب یہ جو آتش پرست قوم ہے، آگ ان کا خدا ہے تو آگ پر وہ تحقیق کیا کرے۔ تو یہ توحید کی برکت سے، توحید اور توحید کی برکت سے پھر قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مسخر ہیں، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں، ان میں غور و فکر جو کر سکتے ہو تو کرو۔ تو اس کی وجہ سے مسلمان سائنسدان جو ہے وہ کائنات کی چیزوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور ابتدا سائنس کی مسلمانوں نے کی ہے، بنیاد مسلمانوں نے فراہم کی۔ جب تک ہم عملی مسلمان تھے تو سائنس کا بہت سارا کام مسلمانوں نے کر لیا تھا، اسی بنیاد پر آگے جو دیوار تعمیر کی ہے تو وہ انگریزوں نے پھر کی، ان کی کتابوں کو لے کر اور وہ پڑھ کر کہ ابھی تک جو بنیادی کتابیں ابو علی سینا کی کتابیں ان کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ اس طرح دور جو مسلمان سائنسدان ہیں، البیرونی اور اس طرح کے لوگ، کہ ان کے نام بھی ظالموں نے تبدیل کیے ہیں، نام ایسے رکھ لیں گویا یہ بھی عیسائی تھے، نام کو ایسے تبدیل کیا۔ اب داؤد کو جب یہ ڈیوڈ کہے گا تو لوگ تو یہ سمجھیں گے یہ کوئی عیسائی تھا۔ تو اس طرح کا کام انہوں نے کیا ہوا۔ تو بھائی یہ اسلام کی برکت ہے، یہ اسلام کا احسان ہے لوگوں پر کہ کائنات کو مسخر کہا گیا، اور کائنات کے اندر تحقیق کی وہ جو ابتدا ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ بات کس زمن میں آ گئی، لیکن یہ ہے کہ جو مسنون چیزیں ہیں، مسنون تو مسنون ایک دعا کی اتنی برکت ہے۔ حضرت بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسنون دعاؤں کے ضمن میں اب ایک دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جب آدمی پڑھتا ہے کتنی مختصر دعا ہے، تو اس کو آسمان سے ندا آتی ہے، یہ سنے یا نہ سنے، آسمان سے اس کو کہا جاتا ہے ہدیتا و کفیتا و تنہا عنہ الشیطان، کہ تجھے ہدایت مل گئی، تمہاری کفایت کی گئی، ہدایت مل گئی تو گمراہ نہیں ہوگا، اور تمہاری کفایت کی گئی تمہارے سارے مسئلے حل ہو گئے، اور شیطان تو اس سے دور ہو گیا، اس آدمی سے شیطان دور ہو گیا۔ اس پر جو لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں نا تو ان کے عجیب واقعات، کسی ساتھی نے خانقاہ میں اس قسم کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ کوئی فائرنگ وغیرہ ہو رہی تھی، میں اور میرا دوسرا ساتھی تو جو ایک نکلا، ہم نے یہ دعا پڑھ لی، تیسرا جو ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی ہوا تھا اس نے نہیں پڑھی، اور اس کو آ کر گولی لگ گئی، ہم بچ گئے۔
تو یہ دو آدمی پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لے تو کوئی بیماری، کوئی کسی قسم کی بیماری، جراثیمی بیماری ہے یا فالج، اس طرح کی بیماریاں، کوئی بیماری بھی اس آدمی کو نہیں آ سکتی۔ صبح کو پڑھ لے تو شام تک حفاظت ہے، شام کو پڑھ لے صبح تک حفاظت۔ اب یہ جو صحابی اس واقعے کو، اس روایت کو بیان کر رہا تھا، تو ایک دوسرا آدمی جو ہے اس کو ایسے گور کے دیکھ رہا تھا، تو اس صحابی نے فرمایا کہ صاحبزادے مجھے پتہ چل گیا کہ تو کیوں مجھے ایسے گور کے دیکھ رہا ہے، کہ ان کو فالج کا وہ ہو گیا تھا، حملہ ان پر تھا، اور فالج کے اثرات تھے کہ صاحبزادے اس لیے تو کہتا ہوں کہ پڑھ لیا کرو۔ اسی دن میں بھول گیا تھا، میں نے نہیں پڑھی تھی، اسی دن یہ فالج ہو گیا۔ جب تک میں پڑھتا رہا تو کوئی بیماری نہیں آئی، اسی دن میں بھول گیا تھا اور اسی دن یہ فالج کا حملہ ہو گیا۔ تو یہ جو حفاظت کی دعائیں ہیں، ان کا معمول بنانا چاہیے۔ یہ جو ہے نا، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کو نہیں چھوڑتے، تو یہ دعائیں، حفاظت کی دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ حادثات سے ایسی دعائیں کہ ان کی وجہ سے حفاظت ہو جاتی ہے، ان دعاؤں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب یہ منزل ہے جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، تو جن کا معمول ہے تو ہمیشہ پھر پڑھنا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ 10 دن پڑھ لے بعد میں پھر چھوڑ دے۔ ہمارے سلسلے والے ساتھیوں کے لیے حضرت کا نقش ایک ہمارا ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، تو بعض ساتھی کچھ دن تو پڑھ لیتے پھر چھوڑ دیتے۔ ایک ساتھی نے مجھے خود کسی ایسی شکایت کی، یہ مسائل ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نقش کو پڑھتے ہیں؟ یہ کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا آپ نقش کی پابندی شروع کر لیں، انشاءاللہ آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ بعد میں اس ساتھی نے مجھے خود بتایا کہ میرے مسئلے حل ہو۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر سفیر صاحب تھے، معالج تھے، مشہور معالج تھے پشاور کے، وہ بعض اوقات لوگوں کو یہ بیماریوں کی، ظاہری بیماریوں کی شفا کے لیے نقش پڑھنے کو دیتے اور حفاظت ہو جاتی۔ آج کل کے حالات کے لیے صبح شام یہ کم از کم آخری 3 سورتیں پڑھنا یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اور ایک دوسری دعا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، اس طرح کی دعا ہے، من یسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، من یسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی ومن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اتنی دعا ہے، 5-6 دن آدمی پڑھے گا یاد ہو جائے گا۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، اور محدثین نے لکھا ہے کہ بہت جامع دعا ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم اہتمام کر لیں تو حفاظت ہو جائے گی حادثات سے، بیماریوں سے۔ اور سنت کے اندر کیا وہ ہے، تو جس آدمی کی زندگی کے اندر سنتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آتا ہے۔ اور اس کی تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب مثال دی کہ میرا ایک جاننے والا ہے، فوج میں وہ ملازم تھا، وہ کہتا ہے کہ میں یہ تھانوی رحمۃ اللہ جس جگہ ان کا مدرسہ تھا اس جگہ کا کیا نام ہے جی؟ نہ تانابون سے پہلے مراد آباد یا اس طرح کا، جس جگہ پر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، یہ ایک فوجی کہتا ہے کہ میں اسی شہر میں جا رہا تھا تو ایک بڑھیا نے مجھے آواز دی، بیٹے آ جاؤ بیٹے آ جاؤ۔ میں سفر میں تھا، میں جلدی میں تھا، لیکن وہ مجھے چھوڑ نہیں رہی، آ جاؤ۔ گھر میں لے گئی اور کھانا کھلایا، جو اس سے ہو سکتا سب کر لیا۔ تو جس وقت میں نکلنے، پھر میں نے کہا کہ اماں جی میں سفر میں ہوں، وقت کم ہے میرے پاس، گھر جاؤں گا پھر واپس مجھے آنا۔ تو پھر رخصت ہوتے وقت میں نے کہا کہ اماں جی اللہ آپ کا بھلا کرے، میں تو آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے بیٹا آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو کیا جانتی ہوں؟ میں اماں جی پھر اتنی زیادہ تکلیف میرے لیے کیوں کر دیں؟ بیٹا
میرا ایک بیٹا ہے، وہ تمہاری طرح ہے، تمہارا ہم شکل ہے، بس تمہیں دیکھ کر اس کا پیار آ گیا تم پر، اس لیے کھانا کھلاؤ۔ تو اس جگہ حضرت علی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی جس کی زندگی میں سنت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آ جاتا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، تم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے اگر سنتوں کی تابعداری کرو۔ اس جگہ ہمارا کمر جو ہے نا پختو کو ملا ماتا تھا، اردو کے خواہ سے وہ ایک وقت پر سے اگئی گیا چھوائے ہماری کمر ٹوٹی ہوئی ہے ندا خواہ تو پختو ترجمہ شی۔ لیکن اس جگہ ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں، اس جگہ ہم ہمت نہیں کرتے۔ اب تو ایسی مخلوق پیدا ہو گئی ہے کہ جو فرض نماز مثلا مغرب میں 3 فرض پڑھ کر بس جاتے ہیں۔ اے ظالم لوگو، کلمہ 2 جز ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اور ان دونوں جز پر جنت کے دروازے کے کھلنے کا وعدہ ہے۔ تم ایک دندانے کو توڑ رہے ہو، اب چابی کے 2 دندانے ہوں، آپ ایک اس کا ٹوٹ جائے تو کیا اس سے پھر تالا کھلتا ہے؟ کدھر کھلے گا؟ تو یہ کلمے کے 2 جز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہم مانیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ بڑی اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے مسنون اعمال کی طرف۔ حضرت رحمۃ اللہ نے اس پر بات فرمائی ہوئی کہ مسنون دعاؤں پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، اور کوئی وظیفہ بتائے، کوئی ان پڑھ قسم کا۔ اب ہماری سوابی میں ایک جگہ ہے تو ادھر ایک بالکل ان پڑھ قسم کا بندہ ہے، اور وہ روانی سے بول بھی نہیں سکتا، جو پختوں کے منہ چاڑا وہ۔ اب پتہ نہیں کوئی اس کے پاس آیا تھا اور اس نے اس کے لیے دعا کی یا کیا ہوا، اور وہ لوگوں کے اندر وہ مشہور ہو گیا۔ اب نہ اس سے لکھنا آتا ہے، نہ پتہ نہیں وہ تعویذ کیسے۔ پنجاب کے کافی سارے لوگ بس آ رہے ہیں اور ادھر، اور اس کا بورڈ لگا ہوا ہے پیر فلانا، اس وقت میں نام بھول گیا۔ تب ایسا جاہل بھی کوئی وظیفہ دے دے تو اس پر لوگوں کا ہو کہ پیر صاحب نے ہمیں وظیفہ دے دیا۔ اب وہ کیا پیر ہے کہ وہ خود اس نے قرآن مجید بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا۔ ایسے اتفاق کی بات ہو گئی اور کسی کا کام ہو گیا اور بس مشہور ہو گیا۔ اور ادھر مسنون دعاؤں کے اندر جو محققین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا زور مسنون دعاؤں کے اندر، جو مسنون دعائیں پڑھ لے تو اس کے لیے دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ حفاظت کے لیے کسی زمانے میں ہمارے ساتھی بھی وہ دوسری ترتیب سے دعاؤں کو پڑھتے تھے، پھر حضرت نے منع کیا سب کو کہ مسنون دعائیں کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانو، یہ مسنون دعاؤں کا بہت بڑا خزانہ ہے، مسنون دعاؤں کا ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ ہے۔ ایک تو وقتی دعائیں ہیں نا، اس میں مسنون میں ایک وقتی دعائیں ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو کسی خاص وقت کے ساتھ نہیں ہے۔ جس وقت تاتاریوں کا حملہ ہوا نا، تو اس زمانے میں یہ حدیث کے بڑے عالم انہوں نے حصن حسین کتاب لکھی، مضبوط قلعہ، اور جن آدمیوں نے اس حصن حسین کی تلاوت کی، اس کو پڑھا، یہ مسنون دعائیں پڑھی، تو ان لوگوں کی حفاظت ہو گئی بالکل، وہ بچ گئے فتنہ تاتار سے۔ کتنا بڑا فتنہ تھا۔ صحابہ حصن حسین پڑھیں یا مناجات مقبول پڑھیں، مناجات مقبول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ہمارے سلسلے کی وہ ہے۔ تو اگر مسنون دعاؤں کو اس طرح پڑھیں گے تو حصن حسین ہے، یہ مناجات مقبول ہے، الحزب الاعظم ہے، جس سلسلے کے مشائخ یا بزرگ جو آدمی سے کہیں وہ آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ شانو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کتنی برکتیں ہیں، کتنے ثواب ہیں، اور لیکن یہ جس وقت آدمی پڑھے تو نفع اور برکت کی نیت سے پڑھے۔ نفع کیا؟ نفع ثواب ہے، اور برکت اس کی بہت ساری برکتیں آدمی کے ساتھ چاہیے۔ وقت میں برکت ہو جاتی ہے، کمائی میں برکت ہو جاتی ہے، کام آسانی سے ہو جاتے ہیں مسنون دعاؤں کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ شان سے عمل کرنے کی توفیق۔ سبحان اللہ۔
اشهد ان لا الہ